اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ انکا عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، اپنے کرم سے ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی کہ عائشہ جب تو لیلۃ القدر پا لے تو اتنی سی دعا ضرور پڑھ لیا کر، تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، ویسے بیٹھ کے پڑھتے رہیں، دعا مانگیں تو اس میں یہی دعا پڑھیں، اور اس کو اتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نوافل کے تشہد کی رکعت میں بھی، یعنی جس تشہد پڑھ رہے تو تشہد میں درود کے بعد جو مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کوئی مسنون دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، آج رات رمضان المبارک کی آخری رات ممکن ہے، اس لیے اس مناسبت سے کچھ اہم باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ لیلۃ القدر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو وہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، ان میں آخری رات آج کی رات ہے جو 29 کی رات ہے۔ ان پہلی 4 راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، سعادت لیلۃ القدر ضرور حاصل ہوتی ہے، لیکن اس مناسبت سے اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ یہ وہ ان راتوں میں آخری رات ہے، تو اس رات تو یقینی طور پر اللہ کی رحمت بندوں کے ساتھ شامل حال ہے، اس لیے اس رات کو ضرور کوئی نہ کوئی نیکی، خیر، عمل کر لینا چاہیے تاکہ آدمی لیلۃ القدر کی سعادت کو حاصل کر لے۔ لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پہلی امتوں کو جو چیزیں نہیں ملیں، اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ان میں خود رمضان المبارک اس امت کی خصوصیت ہے، قرآن پاک اس امت کی خصوصیت ہے، صبح کی سحری اس امت کی خصوصیت ہے، شام کو افطاری اس امت کی خصوصیت ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت لیلۃ القدر ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے، اور وہ حضور نے فرمایا کہ طاق راتوں میں 5 میں سے ان میں کسی ایک رات کو وہ رات آتی ہے، لیکن اس کا یوں اظہار نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، تاکہ ہر رات کو آدمی یہ عبادت کرے اور اس کی تلاش کرے۔ ان میں سے یہ آخری رات ہے۔ ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ یہ رمضان کی اپنا لیلۃ القدر کی آخری رات ہے۔ اس کے بعد یقینی بات ہے کہ اگر رمضان المبارک کا بھی ایک دن اور آئے گا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 29 اور 30 رمضان کے روزے ہوتے ہیں، تو اس کی جو درمیانی رات ہوگی وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہوگی، بے شک رمضان کی رات ہوگی۔ لیکن دوسری شکل ایک اور بھی اس سے عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کی یہ رات آخری ہے، عین ممکن ہے کہ اگر روزے 29 ہوتے ہیں تو پھر یہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بھی آخری رات ہے، کہ اس رات کے بعد اگلی رات جب آئے گی، 29 روزے مکمل ہوں گے، چاند نظر آئے گا تو وہ چاند رات ہوگی، وہ شوال المکرم کی رات ہوگی، وہ رمضان المبارک کی رات نہیں ہوگی۔ اس لیے عبادت کا اختتام، دعا کی آخری لمحات یوں سمجھیے رمضان المبارک کے حوالے سے وہ آج کی رات ہے۔ تو اس کی 2 باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ آخری رات ہے، دوسرا عین ممکن ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے بھی یہ آخری رات ہو۔ اللہ نے اس رات کو قرآن پاک کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکہ، اس کی فضیلت کہ ہم نے اس رات میں قرآن اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے،
1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 80-84 سال کسی کی عمر ہو اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، اور بچپن سے 84 سال تک ساری زندگی عبادت، نیکی، ریاضت اور جناب تقوی کرتا رہے، اس ایک رات کو جاگ لے تو اس کی فضیلت خیر من الف شہر، اس سے بھی بہتر ہے۔ اور بہتری کا مفہوم یہ ہے کہ اس بہتری کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی بہتر ہے، جس کو رب بہتر کہے اس کی بہتری کی کوئی حد نہیں ہو سکتی، اس کو میں اور آپ کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس رات کو پھر اللہ کی رحمت اترے گی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی پھیلے گی۔ میں اب مختصراً 2-3 عمل اس رات کے بتاتا ہوں جو آج کی رات کو ہر حال میں کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر کی ساری نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مغرب کے بعد آج کی رات میں اوابین کے نوافل زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 6 نفلیں، اور اس میں بھی ایک سہولت ہے کہ آپ نے مغرب کے فرائض پڑھ لیے تو اس کے بعد 2 رکعت جو سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ صرف 4 نفلیں اور پڑھ لیں تو یہ فرضوں کے بعد 6 رکعتیں ہو جائیں گی، تو اوابین کا اجر مل جائے گا۔ اگر سنتیں علیحدہ پڑھ کے 6 رکعتیں اور پڑھتے ہیں تو تب بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کریں۔ اکثر مساجد میں آج ختم قرآن کی تقریب بھی ہے، تو بابرکت راتوں میں یہ رات ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، ختم قرآن کی رات ہے کہ اس رات کو ہر جگہ پر قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہوں اور قرآن پاک ختم ہو رہا ہے تو آپ اس دعا میں شریک ہوئیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک مکمل کرتے ہوئے جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب وہ قرآن پاک مکمل کرتے تھے تو اپنے اہل خانہ کو یا اہل قرآن پڑھنے والوں کو، یاد کرنے والوں کو، ان کو جمع کرتے اور جمع کر کے اجتماعی طور پر دعا مانگتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اپنے لیے، امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے، اسی طریقے سے ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کی کیفیت کو سامنے رکھ کے ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اس طریقے سے مختلف علاقوں میں ابھی زلزلے آئے، تھائی لینڈ وغیرہ، ان مسلمانوں کے اور وہاں کے رہنے والوں کے امن اور حفاظت کے لیے یہ سب دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس رات کو کچھ کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کو سب پڑھیں، آتی ہے تب بھی پڑھیں، نہیں آتی تو میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ انک عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، اپنے کرم سے ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی کہ عائشہ جب تو لیلۃ القدر پا لے تو اتنی سی دعا ضرور پڑھ لیا کر، تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، ویسے بیٹھ کے پڑھتے رہیں، دعا مانگیں تو اس میں یہی دعا پڑھیں، اور اس کو اتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نوافل کے تشہد کی رکعات میں بھی، یعنی جس تشہد پڑھ رہے تو تشہد میں درود کے بعد جو مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کوئی مسنون دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رمضان کا اگر اینڈ اور اختتام ہو رہا ہے تو قرآن کا قانون ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اپنے اختتام پر اللہ سے توبہ کیا کرو۔ تو یہ رات مغفرت کی ہے، بخشش کی ہے۔ آخری عشرہ ویسے بھی عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے، اور پھر اس کا آخری رات ہے اور آخری دن ہے، تو اب یہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور استغفار میں بھی قرآن پاک میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
اللہ استغفار کرنے والے کو رزق بھی بے پناہ دیتا ہے، وسعت بھی بے پناہ دیتا ہے، مال بھی بے پناہ دیتا ہے، اولاد کے بھی اللہ خزانے کھول دیتے ہیں، پانی کے بھی اللہ خزانے دے دیتے ہیں، پھلوں اور فروٹوں کو بھی اللہ خزانے دے دیتے ہیں، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو استغفار کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کم از کم ایک پارہ ضرور، اور اس پہ جس کو جو پارہ آسانی سے یاد ہو، نہیں ہے تو مختلف صورتیں یاد ہوں گی۔ سورہ یاسین پڑھ لیجئے اس رات کو، سورہ ملک کی تلاوت کر لیجئے اس رات کو، سورہ دخان کی تلاوت کر لیجئے اس رات کو، سورہ القدر اس رات کو پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہ عمل نقل کیا ہے کہ اس رات کو پڑھو 7 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں اور 70 دفعہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ 7 مرتبہ سورہ قدر، 70 دفعہ استغفار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد رب سے توبہ کریں اور دعا مانگیں۔ اپنی جگہ سے نہیں اٹھنے پاؤ گے، اس کی رحمت سے یقین ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں اللہ اس کے پڑھنے والے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور اللہ کے پاکیزہ ناموں میں سے 4 ناموں کو اس رات میں بکثرت پڑھا جائے، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور۔ یا اللہ اے مہربان، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یا رحیم سب سے زیادہ مہربان، یا غفور سب سے زیادہ گناہوں کو بخشنے والا۔ یہ رحمان رمضان اس کی رحمت کا تقاضا ہے، لیلۃ القدر اس کی رحمت کی برکت ہے، مغفرت کے فیصلے اس کی رحمت ہے، پھر وہ غفور ہے، بخش رہا ہے۔ تو اللہ کے ان 4 ناموں کو کثرت سے پڑھ کر ان ناموں کی برکت سے دعا کی جائے، اور ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ بلکہ کوئی شخص اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے، مال کی فراوانی چاہتا ہے، رزق میں وسعت چاہتا ہے، تو سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھے کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے 11 مرتبہ، اور رزق کے وسعت کی دعا مانگے۔ آقا پر درود بھی ہوگا، ساتھ یہ سورہ اخلاص کی برکت بھی۔ ایسے ہی اس بابرکت رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ صلاۃ التسبیح اپنے اپنے علماء، ائمہ اور ہر جگہ بتائی بھی جاتی ہے، سکھائی بھی جاتی ہے۔ اب اس کا وقت نہیں کہ میں اس میں تفصیل سے بات کروں۔ اس کے ساتھ 2 رکعتیں نفل کی نیت سے اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر ایک پہلی رکعت میں 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص وہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پڑھ کے وہیں بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خیروں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔